اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ حمد و ثنا خداوند متعال کے لیے اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ تربیت اولاد کیونکہ بہت ضروری ہے، اور اسی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس کی اہمیت قرآن اور سنت کی روشنی میں جو بیان ہوئی ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے آج ہم اپنے درس اول کا آغاز کریں گے۔ ہم چاہے زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہوں یا کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، ہمارے لیے دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ نہ صرف ضروری ہے بلکہ لازم و ملزوم بھی ہے، اور جب تک ہم ان چیزوں کو نہیں سیکھیں گے، ان کے بارے میں ہم نہیں دیکھیں گے کہ یہ چیزیں ہمیں کیا بتا رہی ہیں، ہم کامیابی کی راہ پر نہیں چل سکتے۔ اور وہ دو چیزیں جو کہ خداوند متعال نے ہمیں دی ہیں، ان میں ایک ہے قرآن اور ایک ہے اہل بیت علیہ السلام۔ ان دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم تربیت اولاد کا سلسلہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اس سلسلے کو شروع کریں گے۔ تو کسی بھی بچے کی تربیت کے لیے تین عناصر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے والدین، اس کے بعد اسکول، اس کے بعد معاشرہ۔ یہ تینوں عناصر مل کر ایک بچے کی تربیت کرتے ہیں اور اس کی پرسنالٹی، اس کی شخصیت کو بناتے ہیں۔ اور ان تینوں چیزوں کا ہونا نہ صرف ضروری ہے بلکہ ان تینوں چیزوں میں توازن ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اور کیونکہ ہمارا معاشرہ اور ہمارا سکول ان دونوں چیزوں میں توازن نہیں ہے، یعنی کہ نہ تو سکول اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے اور نہ ہی معاشرہ ہمارا اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے۔ جس طرح سے اسلام نے ہمیں تعلیمات دی ہیں، یہ دونوں چیزیں ان کے مطابق نہیں ہیں۔ اگر معاشرہ اور سکول بھی جس طرح سے کہ دین نے تعلیمات ہمیں دی ہیں ان کو لے کر چلیں، تو ممکن ہے کہ اسلامی سسٹم کا ایک نفاذ ہو سکے اور بچوں کی بہترین تربیت بھی ہو سکے۔ تو ہمارا معاشرہ اور سکول ہمارے بچے کے لیے کافی نہیں ہے۔ یعنی کہ جو والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسکول میں بچے کو بھیج دیا، بچہ اسکول سے واپس آیا، پھر اس کو ہم نے اکیڈمی میں بھیج دیا ٹیوشن کے لیے، یا جس طرح سے بھی ہر گھر میں ماں باپ کا جو اصول ہے جس طرح سے وہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی چیزیں کافی ہیں تربیت کے لیے، کہ اسکول بھیجا وہاں پر تربیت ہو گئی اور پھر اس کے بعد اکیڈمی میں بھیجا وہاں پر تربیت ہو گئی، تو یہ چیزیں بچے کی تربیت کے لیے ناکافی ہیں۔ بچہ جب 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے گھر سے باہر رہتا ہے، یعنی کہ صبح سے لے کر دن تک جب اسکول میں رہتا ہے، وہاں پر وہ کن بچوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کن بچوں کے ساتھ دوستی کرتا ہے، وہاں پر کون سے بچے ہیں کہ جو اس کے دوست بنے ہوئے ہیں۔ اس طرح اسکول سے جب واپس آتا ہے تو پھر باہر کے ماحول میں جب جاتا ہے تو وہ کس ماحول میں جاتا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بچہ کس کے ہاتھوں میں ہے اور وہ وہاں سے کیا سیکھ رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ چیزیں گھر میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ ان چیزوں کو نہ تو معاشرہ سکھا سکتا ہے اور نہ ہی سکول سکھا سکتا ہے۔ یہ ذمہ داری صرف اور صرف والدین کی ہے کہ وہ دیکھیں کہ بچہ باہر سے کیا سیکھ کر آ رہا ہے، اور جو بچہ باہر سے زہر لے کر آ رہا ہے، جو آلودگی لے کر آ رہا ہے، اس کو صاف کریں۔ کیونکہ ہمارا معاشرہ اور ہمارا اسکول تو اس طرح سے ساتھ نہیں دے رہا بچے کی تربیت میں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام اور قرآن کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر دیکھیں کہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں کس طرح سے تربیت کے اصول بتائے ہیں۔ شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جو ماحول بنایا گھر میں، اور مولا کی طرف سے جو ایک سوسائٹی بنائی گئی، گھر کے اندر جس طرح سے مولا نے ماحول بنایا اور گھر کے باہر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم لوگ شروع کریں تو انہوں نے جس طرح سے باہر سوسائٹی بنائی، جس طرح سے وہاں پر اس کا ایک نفاذ کیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ شہزادی سلام اللہ علیہ نے گھر میں جس طرح کا ماحول بنایا، تو وہاں سے حسن و حسین، زینب و کلثوم جیسی شخصیات سامنے آئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے گھر کے باہر یعنی کہ معاشرے میں جس طرح سے ایک ماحول بنایا، تو وہاں پر سلمان، ابو ذر، مقداد اور اس طرح کے اصحاب اور اس طرح کی شخصیات، اس طرح کے ثمرات ہمارے سامنے آئے ہیں۔ تو آج مختصراً ہم نے اس ٹاپک پر مختصراً ایک بات کی ہے، تو انشاءاللہ کل ہم اس چیز کو آگے لے کر چلیں گے کہ گھر میں کس طرح سے معاشرے اور اسکول کی جو آلودگی بچہ لے کر آ رہا ہے، اس کو کس طرح سے دور کرنا ہے اور کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ خدا مند متعال سے دعا ہے کہ خدا ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اولاد کو بھی ان تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔